بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو سیشن سب کو پتا تھا کہ آج رینج باؤنڈ رہے گا، وہ آپ کو میں نے کل ہی بتا دیا تھا، لاسٹ ویڈیو میں یا سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی۔ ایک پورا ہول سینیریو آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کیسے مال آپ کو چپکایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز انکلوڈ کرنی رہ گئی تھی کہ آپ سے آج مال نکلوایا بھی جا سکتا تھا پینک کر کے۔ بعض دفعہ جیسے انڈیویجولز کو پتا ہوتا ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑے اداروں کے پاس اندر کی خبر پہلے آ چکی ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر پینک سیلنگ آتی تو انڈیویجول یہ سمجھتا کہ مانیٹری پالیسی میں کچھ انکریز ہونے والا ہے، اس کو لے کے وہ اپنا مال دے بھی سکتا تھا، تو لیکن ایسی کوئی سچویشن نہیں کی گئی۔ آج انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 170 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد سارا دن انڈیکس رینج باؤنڈ رہا۔ انڈیکس نے جو آج اپنا ہائی بنایا وہ 65,148 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 332 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 64,811 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے صرف 5 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور یہی انڈیکس کا ایک ریزسٹنس اور سپورٹ لیول بھی تھا۔ لاسٹ جو کلوزنگ آئی تھی وہ بھی اس کے نزدیک آئی تھی، اور آج انڈیکس نے ادھر سے دوبارہ سپورٹ لی۔ اگر انڈیکس کی کلوزنگ کی بات کریں تو 64,890 پہ انڈیکس کی کلوزنگ ہے، تقریباً 74 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج انڈیکس نے اس لیول کو بریک نہیں کیا بلکہ سسٹین کیا۔ اس کے بعد اگر والیوم کو دیکھیں تو 91 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعے والے سیشن سے تھوڑے سے کم ہے۔ جمعے والے سیشن میں تقریباً 99 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ جس دن مانیٹری پالیسی ہوتی ہے یا کچھ IMF کی میٹنگز یا کوئی بھی ایسی میٹنگ جس کا ہمارے انڈیکس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے، تو اس میٹنگ کے اعلامیہ جاری ہونے تک، یعنی کہ پریس کانفرنس ہونے تک، یا اس کے جو منٹس ہیں وہ باہر نہیں آتے، تو اتنی دیر تک ہمارا رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے انڈیکس۔ انڈیکس رینج باؤنڈ آج کیوں تھا؟ مانیٹری پالیسی کو لے کے تو مانیٹری پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، وہی 22% جو پہلے تھی اسی کو برقرار رکھا گیا، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ مانیٹری پالیسی میں کمی نہیں ہوگی۔ وہ جو وزیر خزانہ صاحب نے ایک خبر لگائی تھی، بلکہ ایک بیان دیا تھا کہ چونکہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ میں بھی کمی آئے گی۔ تو میں نے آپ کو پیراشوٹ کی مثال بھی دی تھی کہ جن بھائیوں کے پیراشوٹ نہیں کھلے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ جو پیراشوٹ نہیں کھل رہے اس کا مطلب ہے کہ نیچے گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی، تو وہی ہوا، نہ پیراشوٹ کھلا اور نہ ہی نیچے گاڑیاں تھی، نہ ہی مہنگائی کم ہوئی اور نہ ہی مانیٹری پالیسی کم ہوئی۔ ویسے ایک بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے کہ ایک بندے کو یہ باہر سے منگوا رہے ہیں اتنی ایمرجنسی میں، اس کو نیشنلٹی دی، اس کے بعد وزیر خزانہ لگوایا اس کو، اور جب وہ بندہ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم شرح جو سود ہے اس کو کم کر رہے ہیں، یہ کم ہونے جا رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک اتھینٹک بات تھی اور کم ہونا بھی چاہیے تھا۔ لیکن کم کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ میرے خیال سے وہ IMF کا بیان ہے جو کہ کل آیا تھا۔ یہ کل کی نیوز تھی کہ IMF کا سخت مانیٹری پالیسی اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان شاید انٹرسٹ ریٹ کچھ کم کرنا چاہتا ہو، لیکن IMF کی جو یہ مطالبہ ہے اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پھر پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کیا۔ اب تمام مطالبات کیوں پورے کرنے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں اس کا بھی پورا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کو جو بھی کرنا پڑا الٹا سیدھا کام وہ کریں گے، لیکن یہ $1 ارب وہ نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد IMF کا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ کیپٹل گین ٹیکس لگائیں، اور ریئل اسٹیٹ میں بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ کو پتا ہے کہ ادھر فائل چلتی ہے، ہم جو اپنا پلاٹ لیتے ہیں اس کی رجسٹری ہوتی ہے باقاعدہ، ایک کے نام سے دوسرے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے گین ٹیکس بھی لگتا ہے اور گورنمنٹ کے اسٹامپ بھی لگتے ہیں۔ لیکن بڑی سوسائٹیوں میں فائل چلتی ہے، ایک ہی فائل ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس چلی جاتی ہے، اس میں گورنمنٹ کو جو اسٹامپ پیپرز کی مد میں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ سے گورنمنٹ محروم رہتی ہے۔ تو IMF کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ جو فائلیں چلتی ہیں اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ جن جن شعبوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ نجکاری کرنا چاہ رہی ہے اس کی لسٹ آئی تھی جو کہ میں نے گروپ میں شیئر کر دی تھی۔ اس میں پہلے 4 نمبر پہ ریل اسٹیٹ ہے، اس کے بعد ایویشن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، اور PIA کی بائی کل بھی آپ کو دی تھی۔ کچھ بھائیوں کے اپر کیپ پہ وہ بائی ہو گئے تھے PIA، انہیں میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ 20 روپے کا سٹاپ لاس رکھیں، کل دوبارہ اگر PIA کیپ ہوتا ہے تو آپ یہ سٹاپ لاس آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ووٹنگ کرائی تھی گروپ میں، اور کچھ بھائی جو ہیں وہ اگینسٹ تھے نجکاریوں کے۔ میں نجکاریوں کے حق میں ہوں، کیونکہ یہ جو سفید ہاتھی پال رکھے ہیں ہم نے، PIA دیکھیں اس کا اتنا بوجھ ہم پہ پڑ رہا ہے،
اس کے بعد جو سٹیل مل ہے ہماری، اس کا اتنا بوجھ ہم آج تک برداشت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ادارے ہیں جو کہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں عوام پہ. تو میں تو نجکاریوں کے حق میں ہوں. میں تو کہتا ہوں جتنی جلدی ہو اتنی جلدی کرنا چاہیے. جب مانیٹری پالیسی اناؤنس ہو چکی، اس کے بعد بہت سے بھائیوں کے میسج آ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہماری مارکیٹ پہ. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی ایز سچ امپیکٹ آئے گا ہمارے انڈیکس پہ، کیونکہ ان چینجڈ ہے. جب مانیٹری پالیسی ان چینجڈ ہے تو امپیکٹ بھی ان چینجڈ رہے گا. اگر مانیٹری پالیسی میں کچھ کمی ہوتی، کچھ 50 پوائنٹ 25 پوائنٹ 100 پوائنٹ کم ہوتے، تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہم دیکھ سکتے تھے، بڑی موو ہمیں مل سکتی تھی. لیکن مانیٹری پالیسی ان چینج رہنے میں مجھے نہیں لگتا کہ انڈیکس پہ اس کا ایسا امپیکٹ آئے گا. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان سیکٹروں میں بائنگ کی کہ جن سیکٹر کو مانیٹری پالیسی کے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا فائدہ ہونا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے اگر آج ان میں اگریسو بائنگ کی گئی ہے تو کل ان میں تھوڑا سا پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے. اگر کسی نے سیمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ بائنگ کی آج کے دن میں، تو سیمنٹ سیکٹر پریشر لے سکتا ہے، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ میں کمی آتی تو اس کا بینیفیشری سیمنٹ سیکٹر ہو سکتا تھا. لیکن اگر آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹرز دیکھیں سیکٹر وائز، تو اس میں سیمنٹ نیچے آ چکا ہے پہلے نمبر پہ پوائنٹ لوز کرنے میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جنہوں نے بائی کیا تھا سیمنٹ کو، ان کو بنک لگ چکی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا بلکہ ان چینج رہے گا. اس کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر پھر مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں آ گیا. فرٹیلائزر میں آج موو تھی، فوڈ میں موو تھی، پاور جنریشن میں موو تھی. انویسٹمنٹ بینکس اور کمرشل بینکس یہ پوائنٹ گینر میں ہیں اور آج بھی سسٹین کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کمرشل بینکس کو بھی پتا تھا کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ان چینج رہے گی. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے ہیں 16 ملین کے، ہاسکول 16 ملین، ٹیلی 14 ملین، PTC 13 ملین، KEL 12 ملین، سنرجی 11 ملین، یونٹی ٹامسل میں 9 ملین، قاسم میں 8 ملین، بینک آف پنجاب میں 7 ملین. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو FFC نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 53 پوائنٹ، MEBL 49 پوائنٹ، ہپکو 34، ایفرٹ 25، UBL 22، PTC 19، DAWH 19، یونٹی 17، TRG 12، تھائل 10 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو لک نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 35، سسٹم 30، MCB 28، HBL 17، PPL 14، کولگیٹ 14، ILP 11، MTL 9، FFBL 9، BAHL 7 پوائنٹ. اس کے علاوہ آپ یہ بھی مائنڈ سے نکال دیں کہ یہ جو پاکستان زیادہ IMF کی شرائط مان رہا ہے، تو اس کو لے کے بھی ہمارے انڈیکس پہ ایک جو ہے منفی امپیکٹ آ سکتا ہے. تو اس کا منفی امپیکٹ نہیں آنا چاہیے، اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے. کیونکہ آپ جب IMF کی ساری شرائط فلفل کریں گے، جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امید لگی ہے ڈالروں کی، آپ اتنا ان ڈالروں کے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے جو آپ یہ مطالبات مان رہے ہیں. وہ ایک الگ سچویشن ہے یا ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اتنے زیادہ قرضے اٹھانے کے بعد ہم پہ جو بوجھ آئے گا اس کو چھوڑ دیں. وہ تو ایک پورا اس پہ ویڈیو بن سکتی ہے آدھے گھنٹے کی. لیکن شارٹ ٹرم میں اگر دیکھیں تو شرائط پوری کرنے سے ہمارے انڈیکس پہ کچھ مائنس امپیکٹ نہیں آئے گا بلکہ پازیٹیو امپیکٹ ہی آئے گا. آج کے سیشن کا FPLP دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.07 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.40 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا ٹھیک ٹھاک تقریباً $2.5 ملین کا. فارن کارپوریٹس آج بھی بائنگ پہ ہیں 0.34 ملین کے ساتھ. انڈیویجولز کی بائنگ سب سے زیادہ ہے 2.52 ملین کے ساتھ، اور انڈیویجولز پیچھے 3 سیشن سے بائنگ پہ ہیں. تقریباً 1.5 ملین کی، 2 ملین کی ان کی بائنگ پچھلے 2-3 سیشن سے چلی آ رہی ہے. اس کے بعد انشورنس کمپنیز نے سیل کیا 0.01 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا 0.15 کا، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.17 ملین، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 0.06 ملین. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے آپ کے ہولڈ پہ ہیں. کمپنیز نے آج مال پھینکا جو کہ انڈیویجولز نے اٹھا لیا. کمپنیز کو اگر دیکھیں تو کمپنیز نے سب سے زیادہ جو بیچا وہ کمرشل بینکس کو بیچا. تو اگر مانیٹری پالیسی میں کچھ پوائنٹ کم ہوتے تو ان کا نقصان کمرشل بینکس کو ضرور ہونا تھا اور اس سے کمرشل بینکس نے پریشر لینا تھا. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنیز نے اس وجہ سے کمرشل بینکس کو سیل کیا ہو. انڈیکس کے اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 65,000 پہ، اس کے بعد 65,200، 65,500 اور 65,700 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ 64,600 پہ، اس کے بعد 64,300، اس کے بعد 64,000 پہ.
پروفٹ ٹیکنگ کی بات کریں تو پروفٹ ٹیکنگ جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ 65,100 65,000 65,300 تک آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے. انڈیکس ہمارا پہلے اوور باٹ تھا 100 پہ تھا, اس کے بعد اوور سولڈ کی طرف گیا, تقریباً 40 45 50 پہ موو کر رہا تھا. آج جو اسٹاکسٹک آپ کے پاس وہ 60 پہ موو کر رہا ہے. انڈیکس آگے آپ کو اچھی موو دے سکتا ہے, لیکن انڈیکس کو اچھی موو دینے کے لیے کوئی پازیٹیو ٹریگر چاہیے. یا تو آئی ایم ایف گرین سگنل دے. آج کل میں آج آئی ایم ایف کی کوئی نیوز آنی تھی, میں نے سنا تھا کہ 19 تاریخ کی ان کی ٹکٹس بک ہیں, انہوں نے واپس جانا ہے. اور ایک نیوز چل رہی تھی کہ آج کے دن 18 تاریخ کو یا 19 کو بھی شارٹ میٹنگ ان کی ہو سکتی ہے. یہ نیوز تھی وہ والی کہ آئی ایم ایف وقت کے ساتھ آج مذاکرات مکمل نہ ہوئے تو منگل کو مختصر مذاکرات کا امکان. تو ہو سکتا ہے کہ کل پھر کچھ گرین سگنل ملے آپ کو ان کی طرف سے, اور اگر انڈیکس کو کچھ گرین سگنل ملتا ہے تو پھر ہی آپ کو وہ اپ سائڈ موو کچھ دکھا سکتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ 64,800 کے اوپر ہے. اس کے بعد آپ کو نارمل سی موو مل سکتی ہے 65,000 سے لے کے 65,300 تک. اگر انڈیکس کو کوئی اچھی نیوز نہیں ملتی تو مجھے تو نظر آ رہا ہے رینج باؤنڈ انڈیکس. آپ کی دنیا آپ کا پورٹ فولیو ہے. 90% بھائی ہمارے اس وجہ سے پھنستے ہیں, ہر دفعہ انڈیکس ان کو نکلنے کا موقع دیتا ہے, لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی انڈیکس ادھر آیا ہے ابھی اور اوپر جائے گا. بات وہی لگنے لگانے والی. جب 65,000 پہ آتا ہے انڈیکس تو آپ کو لگتا ہے اب 65,500 پہ جائے گا, بس اسی لگنے لگانے میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو اپنے پورٹ فولیو کی طرف توجہ دیں. اینگرو کہاں جا رہا ہے, ایم ٹی ایل کہاں جا رہا ہے, سازگار کہاں جا رہا ہے, آپ کو ان سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پورٹ فولیو میں جو ایچ کار پھنسا ہوا ہے, جو جی ایچ این آئی پھنسا ہوا ہے, جو ایک آدھ باقی سٹاک پھنسا ہوا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ توجہ دیں ان سے نکلنے کی. آپ کو پڑی ہوتی ہے فلاں نکل گیا فلاں نکل گیا, اس کو میں پکڑ نہیں سکا, ہو یار یہ مجھے مل رہا تھا اس کو میں نے کیوں نہیں لیا. اور یہ نہیں دیکھ رہے جو اپنے پورٹ فولیو میں 5 پھنسے پڑے ہیں 4 ماہ سے, ان کا کیا کرنا ہے. میں نے ٹیلی کارڈ کی کلوزنگ آج 9 روپے پہ ہے. صبح اس کو آپ 9 کے آگے پیچھے تھوڑا سا یا 8 روپے 60 پیسے سے لے کے 8 روپے 70 پیسے کے درمیان میں پکڑ سکتے ہیں. ٹارگٹ پرائز اس کی آپ رکھیں گے 9 روپے 80 پیسے سے لے کے 10 روپے 80 پیسے تک. سٹاپ لاس آپ اس کا یوز کریں گے 7 روپے 90 پیسے کا. پینک نہ ہو, کل بھی اگر انڈیکس تھوڑا سا اپ سائڈ موو دیتا ہے تو اوپر جا کے چیزوں کو سیل کریں, نیچے ڈپ میں دوبارہ بائی کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.